السلام علیکم ناظرین اینڈ ویری وارم ویلکم. آج ہم موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. انتخابات کیس تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں نہیں, اس پر نظر ثانی کی درخواست تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. 4 اگست کو اس کا تفصیلی فیصلہ آیا تھا اور نظر ثانی درخواست کے دوران ہی ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آ گیا تھا. اس کو سپریم کورٹ نے پہلے اڑایا, پھر باری آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست کی, جس پر آج جب سماعت شروع ہوئی تو شروع میں ہی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور کہا کہ کیونکہ 2 ہفتے پہلے نئی جو ججمنٹ آ چکی ہے تفصیلی, اس کے بعد وہ کچھ نئے گراؤنڈز لینا چاہتے ہیں, ایڈیشنل گراؤنڈز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی درخواست میں. وہ فائل کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی میں بیرون ملک تھا تو بر وقت فائل نہیں کر سکا, اس لیے ہمیں نہ صرف وہ فائل کرنے کی مہلت دی جائے بلکہ اس کے اوپر فردر تیاری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے اور آئندہ ہفتے تک سماعت کو ملتوی کر دیں. اس پر ججز نے کہا کہ سماعت تو ملتوی نہیں ہوگی آئندہ ہفتے تک, کیونکہ جو ایڈیشنل آپ کے گراؤنڈز ہیں ان کا ہم ابھی بیٹھ کر ہی آپ کے ساتھ ہی اس کا پڑھ لیں گے, اس کا جائزہ لے لیں گے کہ اس میں کیا ایسی نئی بات آپ نے لکھی ہے. بہرحال جب دلائل ان کو شروع کرنے پڑے تو وہ کوئی خاطر خواہ دلائل نہیں دے سکے. ان سے عدالت نے بار بار یہی پوچھا, جیسا ریویو میں پوچھا جاتا ہے ہر کیس میں ججز کی جانب سے, کہ عدالتی فیصلے میں ایسی کیا غلطی ہے جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہیں گے. تو سجیل سواتی نے پہلے تو یہ موقف اپنایا کہ سیکشن 57 اور 58 جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور اب جو تاریخ دینے کا معاملہ اس کیس کے اندر تھا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا, کیونکہ عدالت نے یہ قرار دیا تھا فیصلے میں کہ تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے. اب قانون میں ترمیم ہو چکی ہے, لہٰذا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے. جسٹس منیب اختر کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا کہ تاریخ دینے کا مقدمہ تو نمٹ چکا ہے, آپ کی جو کیس ہے جو ہم سن رہے ہیں نظر ثانی درخواست ہے, اس میں یہ نقطہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے کس نے نہیں. آپ اپنی نظر ثانی کی جو گراؤنڈز ہیں جس بنیاد پر آپ فیصلے پر نظر ثانی چاہ رہے ہیں وہ بیان کریں. سجیل سواتی سے تقریباً 16 مرتبہ 17 مرتبہ پوچھا گیا. 18ویں مرتبہ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے گنتی سے بتایا کہ 18ویں مرتبہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا دیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, عدالتی فیصلے میں ایسی کیا غلطی ہے جس پہ آپ نظر ثانی چاہتے ہیں. سجیل سواتی نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات نہ صرف کروانا بلکہ یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو جسٹس منیب اختر نے کہا یہ بات تو آئین میں بھی لکھی ہوئی ہے, آئین سے ہی عدالت نے یہ الفاظ لیے ہیں, تو اس میں کیا آئین میں اور عدالتی فیصلے میں غلطی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ نہیں, فیصلے میں غلطی یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ 90 دن سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا. اس پر ججز کی جانب سے پوچھا گیا کہ آئین کا کون سا آرٹیکل ہے جو یہ مینڈیٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ انتخابات کو 90 روز سے آگے لے کر جایا جائے. اس پر سجیل سواتی نے کہا کہ آرٹیکل 254 میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر بر وقت کوئی کام نہ ہو تو اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو. اس پر ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں, اور کیا ان حالات میں انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کورٹ آف لا سے رجوع کیا جائے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ایسے حالات واقعی پیدا ہو گئے ہیں یا آگے جا کے ہو گئے تھے یا آگے چل کے ہو جائیں گے جس میں انتخابات کا انعقاد 90 روز میں ممکن نہیں ہوگا جو آئین کا مینڈیٹ ہے, اس صورت میں الیکشن کمیشن کا نہ صرف یہ فرض ہے بلکہ آئینی ذمہ داری بھی یہی ہے, آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کورٹ آف لا سے یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے, اور سپریم کورٹ پھر حالات کا جائزہ لینے کے بعد بتائے گی کہ انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یا ان حالات کے باعث انتخابات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ عدالت نے آج بڑا واضح کر دیا ہے. اس پر پھر سجیل سواتی نے دوبارہ اپنی بات کو دہرانے کی کوشش کی تو عدالت نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک ہی جو دائرہ اس کے گرد گھومی جا رہے ہیں. آرٹیکل 218(3) کہیں بھی یہ اس میں یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ آئین کی باقی جو پروویژنز ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پس پردہ ڈال دے, پس پشت ڈال دے اور صرف 218(3) کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتا رہے. عدالت نے کہا کہ آئین پاکستان عوام کی پراپرٹی ہے, الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں ہے. جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی عدالت اس میں مداخلت کرے گی. ان آبزرویشنز کے ساتھ کیونکہ نوٹس آج اٹارنی جنرل کو بھی تھا, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی تھا, تو اٹارنی جنرل کمرہ عدالت میں موجود تھے. وہ جب ان کو چیف جسٹس نے مخاطب کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ بیٹھے ہیں, اٹارنی جنرل اٹھ کے روسٹم کی جانب آئے تو ججز نے کہا کہ آپ سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پر یعنی کہ خاموش تماشائی کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال آپ بیٹھے ہی رہیں کیونکہ عدالت نے ساتھ ہی اناؤنس کر دیا کہ جو نظر ثانی درخواست ہے وہ خارج کی جاتی ہیں. اب 1-2 سوالات ہیں. یہ کہ جو پہلا سوال سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ اس کیس میں 1 سے 2 روز کے اندر آ جائے گا. ڈیٹیل جو ریٹرن آرڈر ہے سپریم کورٹ کا نظر ثانی کیس میں کہ کن وجوہات پہ نظر ثانی درخواست کو خارج کیا گیا اور کیوں ریویو کا کیس نہیں بنتا تھا, اسی کے اندر اس بات کا تعین ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ جو 27 اپریل کو لاسٹ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا کہ فنڈز فراہم کیے جائیں, اس والے معاملے کو اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے اور لائبلٹی فکس کی جائے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب کون ہوا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے.
یہ عدالت کی ٹوٹل اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن اس معاملے کا کبھی امکان موجود ہے کہ ایک بار ایک آدھی ایگزامپل بنانے کا موڈ ابھی تک عدالت کا بنا ہوا نظر آ رہا ہے. جو آج ججز کا کہہ لیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا موڈ تھا یا ایگریشن تھا، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ جو موجودہ سچویشن ہے اس کے حساب سے عدالت نے مہر لگا دی ہے اس بات کے اوپر کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہو سکتا ہے. آگے جانا ہے، اگر آگے کرنا ہے الیکشن کو تو پھر سپریم کورٹ آنا پڑے گا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے کل جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ دیے جانے کا امکان ہے، وہ اعلان کر دیں گے تاریخ کا ایک دفعہ. پھر اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ انتخابات جو 2023 میں ہوں گے یا 2024 میں ہوں گے یا 25 میں ہوں گے، کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اگلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان 8 رکنی بینچ بنا کر ڈیسائیڈ کر دیں تاکہ فل کورٹ بنائی جائے اور کسی بھی تنازع سے بچا جا سکے. چیف جسٹس نے آج جو کہا کہ جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ مداخلت کرے گی. اس پہ سوشل میڈیا پہ جو میں نے اب یہ ٹویٹ کیا تو لوگوں نے اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 16 ماہ سے جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تب چیف جسٹس کہاں تھے. بہرحال سوال آپ کا بالکل جائز ہے. یہ سوال سبھی لوگ چیف جسٹس سے پوچھ رہے ہیں. اب اس کا وہی بہتر جواب دیں گے جب کبھی ان سے ملاقات ہوگی تو یہ سوال ضرور ان سے پوچھیں گے. ٹل دین میں نے جو صبح کہا تھا ایڈوانس میں جمعہ مبارک، اس کی پہلی قسط ابھی جاری ہو چکی ہے. کبھی امکان ہے کہ نیب کا جو ججمنٹ ہے وہ بھی آج ریزرو ہو جائے اور کل نیب کا مختصر آرڈر بھی آ سکتا ہے. اور جو آڈیو لیکس کے حوالے سے چیف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر کمیشن کے خلاف کیس سننے پر 5 رکنی بینچ میں ان 3 پر اعتراض تھا، اس کے حوالے سے بھی فیصلہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ لکھا جا چکا ہے، اس پر دستخط ہو چکے ہیں اور وہ بھی آج یا کل میں اناؤنس ہو جائے گا. کبھی امکان ہے کہ کل اس کا بھی فیصلہ آ جائے. تو دیکھتے رہیے کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے. اللہ حافظ.